یہ ارشاد فرمائے حضور کہ جنت اور دوزخ یہ خیالی ہیں یا حقیقت میں ان کا وجود ہے؟ حقیقت ہے، ان کے وجود کا انکار کفر ہے، حقیقت ماننا ہی پڑے گا ورنہ کافر ہو جائے گا۔ دوزخ کو دوزخ کیوں کہتے ہیں؟ گہرائی کی وجہ سے، یہ بہت گہری ہے، اتنی گہری ہے کہ اگر اس کے کنارے پر کوئی بڑی سی چٹان رکھ دی جائے تو وہ 70 سال میں اس کے کنارے، اس کے گہرائی میں پہنچے گی، یا یہ کہ 70 سال میں بھی نہیں پہنچے گی، اس طرح کی روایت ہے نا، تو نہیں پہنچے گی، 70 سال میں بھی نہیں پہنچے گی، بہت گہری ہے جہنم، بہت گہرا ہے جہنم۔ مجرموں کو بعد یعنی قیامت قائم ہونے کے بعد دوزخ میں پھینکا جائے گا، مگر جہنم کو پہلے سے بنا دیا گیا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ کی مرضی ہے، سچی بات تو یہی ہے کہ ہم ایمان لے آئے، اللہ نے جو کیا یہ درست کیا، جنت بھی بن گئی، جہنم بھی بن گئی ہے، لیکن بہت ساری صورتیں اس میں عقلی طور پر بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ ہر ملک اپنے مجرموں کو سزا دینے کے لیے جیل بناتے ہیں، تو پھانسی گھر بناتے ہیں، تو بہت کچھ یعنی کہ سزاؤں کا انتظام ہوتا ہے، یہ مجرموں سے پہلے ہی بنا دیا جاتا ہے۔ اب کوئی چوری کرے تو اب سزا دینے کے لیے جیل کا کمرہ بناؤ، تو اتنے میں قاتل پکڑا گیا تو کوئی خطرناک کمرہ بناؤ تاکہ بالکل اس کو زنجیر بھی جلدی جلدی زنجیر کی ڈھلائی کرو، بھائی اب اس کو زنجیر میں باندھنا ہے، ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا، سب پہلے سے ہی ہوتا ہے۔ تو یوں جنت اور جہنم بھی پہلے سے بنی ہوئی ہے، یہ تو ایک عقلی دلیل ہے، اس کے علاوہ بھی اس کے مطلب یعنی کہ علماء نے دلائل دیے ہیں کہ دیکھو نا، جنت کی سیر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جہنم کو بھی دیکھا آپ نے، تو یہ بن گئی تھی تو دیکھا، اچھا پھر قبر میں جنت کی کھڑکی کھلے گی، جس کے جو مطلب ہے کہ سوالات کے جواب درست دے گا، ایمان پر جس کا خاتمہ ہوگا تو اس کو جنت کی کھڑکی میں اس کو لطف آتا رہے گا، ورنہ جو جوابات نہیں دے گا جنت کی کھڑکی اس کے لیے بھی کھلے گی مگر فوراً بند ہو جائے گی، پھر جہنم کی کھڑکی اس کے لیے کھلے گی جس سے وہ تکلیف، ایسی تکلیف اٹھائے گا کہ دنیا میں ظاہر کسی نے ایسی تکلیف نہیں اٹھائی ہوگی۔ تو یوں جنت اور دوزخ کے ذریعے قبر میں بھی جنت سے نفع دیا جائے گا، دوزخ سے اس کو سزا دی جائے گی، تو ہے تو سزا دی جائے گی نا۔ شوہر، اچھا یہ بہار شریعت میں لکھا ہے، دوزخ کی گہرائی کو خدا ہی جانے کتنی گہری ہے۔ حدیث پاک میں کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 برس 70 ایئرس میں بھی تہ تک نہ پہنچے گی، اور اگر انسان کے سر کے برابر شیشے کا گولا، شیشہ ایک میٹل ہے، آسمان سے زمین کو پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے گا، حالانکہ یہ 500 برس کی راہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ شوہر اگر معاذ اللہ دوزخ میں جائے تو کیا گھر والے بھی جائیں گے؟ نہیں، ہر ایک اپنے اپنے اعمال کا بدلہ پائے گا۔ جہنم کا عذاب قبر میں بھی ہوگا یا بعد قیامت؟ قبر میں جو عذاب ہوگا وہ عذاب قبر کہلاتا ہے، جہنم میں جو عذاب ہوگا عذاب جہنم۔ جہنم کا سب سے ہلکا یعنی مائنر عذاب کون سا ہے؟ معذب یعنی جس پر عذاب ہوا اس کو جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنے جائیں گی، جس سے اس کا دماغ پتیلی کی طرح کھولے گا، اور وہ ناک کے ذریعے، اور غالباً بہنے کا بھی لکھا ہے اس طرح کی شاید روایت ہے، تو بہرحال کہ اس کا دماغ جو ہے وہ آگ کے جوتوں کی وجہ سے پتیلی کی طرح کھولتا ہوگا، جیسے چائے کی پتیلی آپ نے دیکھی ہوگی کہ چائے ایک دم ابلتی ہے، دماغ اس کا کھولے گا، اس کی تکلیف کا تو کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا، سر درد کرتا تو کتنی پریشانی ہوتی ہے، سب سے ہلکا عذاب جس کو دے دیا گیا۔ حالانکہ ہم لوگ تو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، کسی چھوٹے سے گناہ پر یہ ہلکا عذاب بھی مل گیا تو یقیناً
ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا. تو ہم سب کو ڈرنا بھی چاہیے اس میں. یعنی جس کو یہ ہلکا عذاب ہوگا نا، تو وہ حدیث پاک میں اس طرح کے مضامین موجود ہیں کہ اس کو کہا جائے گا کہ اگر تجھے ساری زمین میں جو بھی دولت ہے یا سونا ہے وہ سب دے دیا جائے تو کیا تو اس عذاب سے چھوٹنے کے فدیے میں دے دے گا؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں میں سب دے دوں گا. کہیں آگ کی جوتیاں میرے پاؤں سے نکلتی ہوں اور یہ عذاب، ساری دنیا کی دولت دینے کے لیے وہ تیار ہو جائے گا فدیے میں کہ یہ دے کر عذاب چھوٹ جائے میرا. لیکن یہ مثال دی گئی ہے تو یہ اتنا خوفناک خطرناک عذاب ہوگا. یہ ہلکا تو پھر اس سے بڑے عذاب خدا جانے کتنے خطرناک ہوں گے. اور یہ سب سمجھانے کے لیے مثالیں دی گئی ہیں. حقیقت تو وہی سمجھے گا جس پر یہ آئے گا عذاب. اور اللہ کریم ہمیں اس سے محفوظ رکھے. جہنم سے بچنے کی کوئی دعا بتا دیں. ایک تو وہ ہے نا پڑھتے ہیں روزانہ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا. کیا ماں باپ کو تنگ کرنے والا دوزخ میں جائے گا؟ حقدار تو ہے اس کا، ہی دوزخ میں جا سکتا ہے اللہ کی ناراضی کی صورت میں. کیا غیر مسلم جنات کو بھی جہنم کا عذاب دیا جائے گا؟ دیا جائے گا. دوزخ میں کوئی جانے والا واپس بھی نکلے گا؟ جو ایمان پر جس کا خاتمہ ہوا اور اللہ پاک نے جن کو عذاب دیا تو وہ بالآخر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیے جائیں گے. اب اس میں بھی کسوٹی ہے. ایک تو ہے کہ سب تو گناہ گار نہیں جائیں گے، جس پر اللہ پاک غضب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں ان میں سے نہ کرے اور گناہ معاف فرما دے. تو بعض بے باک تو اس میں کسوٹی ہے، امتحان ہے. بعض بے باک جو ہوتے ہیں کہ آخر میں نکلیں گے تو صحیح نا جہنم سے. اب یہ کبھی نہیں نکلیں گے کیونکہ انہوں نے جہنم کے عذاب کو ہلکا جانا. اللہ کے عذاب کو ہلکا جاننا یہ پھر ہمیشہ کے لیے جہنم بھی بناتا ہے. آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اچھا ٹھیک ہے نکلیں گے نا، کبھی تو آپ جہنم سے نکل آئیں گے، ہے تو مسلمان نا. یہ تو اپنے سے بہت خطرناک ہے، کفر ہے یہ. یہ کہتے کیا دوزخ میں عورتیں زیادہ ہوں گی اور اس کی کوئی وجہ ہے؟ روایت تو ہے یہ کہ وہ یہاں حدیث بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں اکثر لوگ فقراء تھے. جنت میں اکثر لوگ فقراء تھے، فقیر تھے، غریب مسکین فقیر. اب یہ مراد ہے یہ بہرحال فقراء تھے یہ لکھا ہے. اور میں نے جہنم میں جھانکا تو اس میں اکثر عورتیں تھیں. نیز ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خاطب کر کے فرمایا کہ عورتوں صدقہ کیا کرو کیونکہ میں نے اکثر تم کو جہنمی دیکھا ہے. تو خواتین نے عرض کی اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے اس کی دو وجوہات بیان فرمائی. نمبر ایک، تم لعن طعن بہت کرتی ہو. نمبر دو، اور تم شوہر کی ناشکری کرتی ہو. الامان بالحفیظ. عورتوں کو بھی ڈرنا چاہیے تو مرد بھی جہنم میں ہوں گے، ان کو بھی ڈرنا چاہیے، سبھی کو ڈرنا چاہیے. ہر ایک کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کہیں مجھے جہنم میں نہ ڈال دیا جائے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، کرم فرمائے. صلو علی الحبیب. حضور جو بھی آپ نے روایت میں بیان فرمایا کہ تم لعن طعن بہت کرتی ہو عورتوں کے تعلق سے، تو اگر یہ بھی وضاحت ہو جائے کہ اس لعن طعن سے کیا مراد ہے تاکہ جو سننے والیاں ہیں اس سے ان کو معلوم ہو کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو لعن طعن میں آتی ہیں اور ہمیں ان سے بچنا ہے. ناشکری کا جو معنی ہے دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ پوچھا کہ کیا کرتی ہیں تو فرمایا یکفرنا. تو کیا کفر سے کیا مراد ہے؟ تو وہی کہ شوہر کی ناشکری کرنا، کہ ساری زندگی
اگر بھلائی کرتا رہے تو اس کے ساتھ، اور تجھ میں ایک چیز دیکھے تو پھر وہ کہے گی کہ تو نے کبھی اس کے ساتھ اچھائی نہیں کی. تو یہ اس سے مراد ہے کہ ناشکری کرنا. لان تان آ، اس شرح دیکھنی پڑے گی. سوال چلائیے.